نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، علامہ الامام عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ، ان کا رسالہ ہے رسالہ لطیفہ جامعہ فی اصول الفقہ المہمہ، جو اصول الفقہ کے اہم مسائل کا تعارف کروایا ہے، تو اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو فصل ہے وہ ہے کہاں سے اصول الفقہ کے دلائل لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سعد۔ شروع کرنے سے پہلے کل ہمارے بھائی آدم نے ایک سوال پوچھا تھا، میں نے سوچا کہ اس میں سب کے لیے فائدہ ہے۔ تو کل جو مسئلہ ہم پڑھ رہے تھے درس کے آخر میں، وہ یہ ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، جس سے واجب مکمل نہیں ہوتا ہے تو وہ بھی واجب کا حکم لے لیتا ہے، تو وہ بھی واجب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ فرض نماز ہے، نماز فرض ہے، واجب ہے، تو اس کے لیے طہارت بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے 4 یا 3 اور زائد مسائل مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے یہاں پر پیش کیے تھے۔ اسی کے ضمن میں انہوں نے کہا کہ وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون، تو اگر کوئی حکم مستحب ہے اور اس کے متعلق کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ بھی مستحب ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مونچھیوں کو ٹرم کرنا مستحب ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت میں بھی اس کو شامل کیا ہے، لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ وہ مستحب ہے۔ تو اگر یہ حکم مستحب ہے مونچھیوں کا ٹرم کرنا، تو اس کے لیے کوئی اب خینچی ہے تو وہ خینچی بیچنا بھی مستحب ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی خینچی بیچنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ شخص یہ خینچی خرید رہا ہے اپنی مونچھیوں کو ٹرم کرنے کے لیے، اور وہ دونوں جانتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، تو مستحب جو ٹرم کر رہا ہے وہ یہ نیت سے کر رہا ہے کہ یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ اگر اس نے ٹرم کیا تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر اس نے چھوڑ دیا تو اس کو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن وہ بے مروتی میں سے ہے کہ اپنے مونچھیوں کو اپنے ہونٹوں سے نیچے اس کو چھوڑے۔ اور جو شخص اس کو خینچی بیچ رہا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ خینچی لے کر اپنی مونچھیں ٹرم کرے گا، ایک سنت ادا کرے گا، تو اس کے لیے بھی وہ مستحب بن جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اس امت پر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مرحومہ ہے، ان کے اعمال کم ہوتے ہوئے بھی ان کے لیے جو اجر ہے وہ بہت بڑا اجر ان کو ملتا ہے۔
اسی طریقے سے اگر کوئی حکم حرام ہے اور اگر اس کے لیے اس میں تعاون کیا جا رہا ہے، مثال کے طور پہ انگور بیچنے والا ہے، کوئی انگور خرید رہا ہے اس نیت سے کہ وہ لے جا کر نعوذ باللہ اس سے شراب بنائے گا، اور جو انگور بیچنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ شخص انگور اس لیے خرید رہا ہے تاکہ وہ اس سے شراب بنائے، تو جو انگور خرید رہا ہے، وہ جو کام کر رہا ہے وہ حرام ہے، شراب بنانا حرام ہے، بنانا، پینا، اس کو سرو کرنا، سب طریقے سے وہ حرام ہے، تو شراب بنانا حرام ہو گیا، یہ اس کا حکم کیا ہے؟ وہ حرام ہے، محرم ہے، محظور ہے، جو بھی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص انگور بیچنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ شخص انگور لے جا کر یہ شراب ہی بنائے گا، تو اگر اس نے اس کو انگور بیچا تو اس نے بھی ایک حرام کا ارتکاب کیا، تو اس کو بھی گناہ ہوتا ہے، اس کو بھی گناہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایک شخص ایک خنجر خرید رہا ہے کسی کا قتل کرنے کے لیے، اس کا اصل کیا ہے؟ اب یہ انگور بیچنا، خینچی بیچنا، خنجر بیچنا، یہ سب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے، لیکن اس حالت میں اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایک شخص خنجر خرید رہا ہے کسی کا قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، اور اگر یہ بیچنے والا، خنجر بیچنے والا، اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص خنجر خرید رہا ہے کسی کا قتل کرنے کے لیے، تو اس شخص کو خنجر بیچنا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہی کچھ مثالیں تھیں، جو اسی طریقے سے آپ مکروہ کے لیے بھی یہی کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اور الحمدللہ اس سے ان مثالوں سے زیادہ اضافہ علم میں ہوتا ہے کہ جو حکم ہوتا ہے اس کے متعلق جو حکم ہوتا ہے وہ اس کا حکم لے لیتا ہے، واجب ہے تو اس کے متعلق واجب لے لیتا ہے، اگر حرام ہے تو پھر وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، اس طریقے سے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو رسالہ ہے، یہ رسالہ سب سے پہلے مختصر ہے، اور اس کو پڑھنے کا مقصد پوری تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھنا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہے ان مجالس میں 3، 4 یا 5 مجلسیں جتنے بھی ہوں گی، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اصول الفقہ کو سمجھیں، اصول کیا ہیں، اور یہ اصول الفقہ کے جو مختلف ابواب ہیں وہ کیا ہیں، ان ابواب میں اس کے مصطلحات کیا ہیں، وہ سمجھنا ان مجالس کا مقصد ہے، نہ کہ تفصیل میں جانا۔ کیونکہ کل ہم نے جو پڑھا تھا واجب کے متعلق سے، مثلا اب کہتے ہیں الامر للوجوب، یہ ایک حکم ہے، تو لیکن میں صرف مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں میں کہ علماء اس میں اور تفصیل میں جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ اگر واجب کا حکم آ گیا قرآن اور حدیث میں، کیا ان کو اس کو فوراً ادا کرنا ہے یا انہیں وقت دیا جاتا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے؟ تو یہ بھی ایک بحث چلتی ہے علماء کے درمیان۔ حج کا مسئلہ ہے مثلا، تو حج ہم جانتے ہیں کہ حج کا حکم ہے، اور یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو جس کی استطاعت ہے، مالی استطاعت ہے اور بدنی استطاعت ہے، اور عورت کے لیے محرم کا ہونا، یہ اس کے شروط ہیں۔ تو اگر یہ 3 شروط پائے گئے، عورت کے لیے 3 شروط اور مرد کے لیے 2 شرطیں اگر وہ پائی گئی، تو کیا اس پر حج فوراً ہو جاتا ہے؟ کہ اس کو یہ مرد کے لیے سمجھیں کہ 2 شرط جمع ہو گئے، شرط جمع ہوتے ہی کیا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ ہاں ہو جاتا ہے، اس کو اسی سال اس کو حج کر لینا چاہیے، لیکن بعض نے کہا نہیں، اس میں اس کو کہتے ہیں، جو علماء کہتے ہیں کہ اس کو اسی سال اس کو حج کر لینا چاہیے، اس کو کہتے ہیں علی الفور، فوراً اس کو حج کر لینا چاہیے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اس کو کہتے ہیں تراخی کا مطلب ہے اس کو مہلت دی جاتی ہے کہ وہ
کچھ سال بعد اگلے سال یا اس کے بعد کے سال وہ حج کریں. تو یہ صرف حج کا ایک مسئلہ ہے. تو اسی طریقے سے واجب میں بھی اس کے تحت کئی مسائل آتے ہیں جس میں علماء کی بحث چلتی ہے اور اس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں. لیکن اختلافات بھی آپ دیکھیں یہ بھی جو ہیں یہ اصول الفقہ کے دائرے میں ہی یہ پائی جاتی ہیں. تو یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں صرف اصول الفقہ کا ڈھانچہ کیا ہے، اس کے ابواب کون سے ہیں اور اس کے تحت کون سے مصطلحات آتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں ان مصطلحات کو جاننا ہے. انشاءاللہ تعالی اگر اور وقت میسر ہوا اور ہمیں دوسری کوئی کتاب پڑھنے کا موقع ملا، شیخ ابن عثیمین کی کتاب مثلا الاصول من علم الاصول، جس کے لیے عربی ضروری ہے، تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ عربی سیکھیں، عربی سمجھنا شروع کریں آپ، کیونکہ خاص کر کے اصول الفقہ کے جو مسائل ہیں وہ عربی کے بغیر سمجھ میں نہیں آئیں گے وہ مسائل. تو یہاں پر صرف ہم مصطلحات کی معرفت حاصل کر رہے ہیں کہ مصطلحات اگر آئے، اگر مثلا آپ نے کوئی ایک عالم کا فتویٰ دیکھا تو عموماً علماء کیا کرتے ہیں، اگر فتویٰ دیتے ہیں تو پھر وہ دلیل بھی بتاتے ہیں، جس دلیل کی بنا پر یہ حکم یا یہ فتویٰ دیا جا رہا ہے، اور بعض اوقات انہوں نے کس طریقے سے اس دلیل سے حکم نکالا ہے وہ بھی وہ ذکر کرتے ہیں بعض اوقات. تو پتہ چلتا ہے تب کہ انہوں نے کون سے اصول یا کون سے قاعدے یا قواعد کو اس دلیل پر لگا کر انہوں نے اس سے حکم نکالا ہے. تو یہ کل کے درس کے تعلق سے تھا، تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. فصل: الأدلة التي يستمد منها الفقه 4: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. نعم. تو اصول الفقہ کے دلائل کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے ان کو کہتے ہیں مصادر التلقی. مصدر کا جمع ہے مصادر. جہاں سے کوئی چیز لی جاتی ہے اس کو مصدر کہتے ہیں. پانی کا کنواں ہے تو پانی کے کنویں سے اگر پینے کے لیے پانی لیا جائے تو پینے کا جو پانی ہے اس کا مصدر ہو جاتا ہے وہ کنواں، تو اس کو مصدر کہتے ہیں. اس کا جمع ہے مصادر. التلقی کے اصول الفقہ اور فقہ کے احکام کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ اور یہاں پر جو مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ مصادر یہاں پر 4 ہیں: کتاب، سنت، اجماع اور قیاس. اور یہ 4 جو ہیں یہ 4 سارے اہل العلم پر ان کا اتفاق ہے، ان 4 پر سوائے ایک کے. قیاس اہل الظاہر کہتے ہیں ان کو، الظاہریہ. ابن حزم اور داؤد الظاہری کی اتباع کرنے والے الظاہریہ جو ہیں وہ قیاس کو نہیں مانتے ہیں. ظاہریہ جیسا ان کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کتاب اور سنت کی جو نصوص ہیں، آیات اور احادیث ہیں، ان کو ان کے ظاہر سے ہی لیتے ہیں، اسی لیے ان کو ظاہریہ کہتے ہیں. تو ظاہریہ جو ہیں وہ قیاس کا انکار کرتے ہیں، لیکن ان کا جو قول ہے وہ دراصل جمہور کے مخالف ہے.
صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا. مثال کے طور پہ جب ایک صحابیہ آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ نے حج کی نیت کی تھی لیکن وہ حج ادا کرنے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی، کیا میں ان کے لیے حج کروں، حج بدل کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا کیا اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اس کو نہیں ادا کرتی؟ اسی طریقے سے یہ جو حج ہے، والدہ نے جو نیت کی تھی حج کرنے کی، وہ قرض جو ہے وہ اللہ کا قرض ہے، اور اس کو ادا کرنا کوئی اور قرض کو ادا کرنے سے زیادہ اہم بن جاتا ہے، تو ان کے بدلے میں تم حج کرو. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء کہتے ہیں کہ قیاس کیا، سمجھانے کے لیے، مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ کہا، تو حج کو قرض پر قیاس کیا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی قیاس کا طریقہ سکھایا. صحابہ نے قیاس کیا، خلفائے راشدین نے قیاس کیا، ائمہ تابعین سب نے قیاس کیا. تو اسی لیے ظاہریہ کا جو موقف ہے قیاس کے خلاف، وہ دراصل ان کا قول جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. شریعت میں جو مصادر و تلقی ہیں شریعت کے، اس میں قیاس ضروری ہے، اور قیاس کے کئی فائدے ہیں. تو قیاس کا انکار کرنا گویا علم کے ایک حصے کا انکار کرنا ہے. تو اسی لیے یہاں پر جو چار جو مصادر یہاں پر ذکر کیے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، ان پر اہل العلم کا اتفاق ہے. کتاب، سنت، اجماع اور قیاس. اجماع کیا ہے، اس کے کتنے اقسام ہیں انشاءاللہ وہ آئیں گے. قیاس کیا ہے، اس کے کتنے قسمیں ہیں، اس کے شروط کیا ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے. تو اجماع اور قیاس، کتاب اور سنت، اس پر اتفاق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے بھی مصادر ہیں جن پر اہل العلم کا اتفاق نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. مثال کے طور پہ اس کو کہتے ہیں الاستصحاب، الاستحسان، الاستصلاح. یہ سب جو ہیں دوسرے مصطلحات ہیں. کئی مصطلحات ہیں جن پر اہل العلم کا اتفاق نہیں ہے. بعض اہل العلم اس کو قبول کرتے ہیں اور بعض اہل العلم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ یہ جاننے کے لیے کوئی الاصول من علم الاصول بھی نہیں، اسے اور بڑی کتاب کو پڑھنا ہے ان کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ وہ اس میں اختلاف ہوتا ہے. اختلاف کیوں ہے، اختلاف کا سبب کیا ہے، اور کیسے اس کو قبول کرنے والے، اس کا رد کرنے والوں کا کس طریقے سے وہ اپنی بحث تقدیم کرتے ہیں، اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے وہ بحث کرتے ہیں. اس میں بہت تفصیل آتی ہے اس میں. تو اس کے لیے یہ دوسرا نہیں، تیسرا چوتھا لیول کی بات ہو جاتی ہے. تو اسی لیے یہاں پر جو چار جو مصادر یہاں پر ذکر کیے ہیں، اس میں ظاہریہ کو چھوڑ کر سارے جو مذاہب ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سلفی، سب جو ہیں یہ ان چار مصادر پر ان کا اتفاق ہے. تو سب سے پہلے جیسا مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ الکتاب والسنہ وہما الاصل الذی خوطب به المکلفون. تو کتاب اور سنت یہ دو وحی ہیں جس سے مکلفون یعنی کہ انسان اور جن کو عبادت کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ ان کو کتاب اور سنت سے خطاب کیا گیا ہے. احکام جو ہیں ان کو بتائے گئے ہیں.
وَمْبَنَا دِينُهُمْ عَلَيْهِ، اور ان کا دین جو ہے اسی پر بنتا ہے، کتاب اور سنت پر ہی ہمارا دین بنا ہوا ہے۔ والاجماع والقیاس الصحیح، الاجماع اہل العلم کا اتفاق، والقیاس الصحیح، کیونکہ قیاس جو ہے وہ قیاس فاسد بھی ہو سکتا ہے، تو اسی لیے مؤلف نے اس کو اس کلمے سے قید کیا ہے، کہا کہ القیاس الصحیح، جو صحیح قیاس ہے جس کے 4 شروط ہیں، اگر وہ 4 شروط اس میں پائے گئے تو تبھی قیاس جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ وہ اس کی تفصیل آئے گی کچھ فصول کے بعد۔ اور مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ وَهُمَا مُسْتَنِدَانِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، یعنی کہ اجماع اور قیاس بھی جو ہے وہ کتاب اور سنت سے ہی لیے جاتے ہیں۔ نعم۔ قال رحمه الله: فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة۔ نعم، تو فقہ جو ہے شروع سے لے کر آخر تک لا يخرج عن هذه الأصول الأربع، تو فقہ ان 4 مصادر سے ہی لیا جاتا ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک لا يخرج عن هذه الأصول الأربع، تو فقہ کا جو مصدر ہے یہ 4 مصادر ہیں۔ نعم۔ وأكثر الأحكام المهمة تشتمل عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس، ويجمع عليها أحسن الله إليك، ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها، والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة۔ نعم۔ تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے اہم جو احکام ہیں وہ ان احکام میں سے کئی احکام انہی 4 دلائل سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تدل علیہا نصوص الکتاب والسنہ، تو اس کے لیے دلیل دیتے ہیں کتاب اور سنت۔ وہ یجمع علیہا العلماء، تو یہاں پر انہوں نے اجماع کی بات کی ہے۔ اجماع جو ہے وہ سارے علماء مل کر کسی بات پر اتفاق کر لیں، اجماع اس کو کہتے ہیں، اور ان کا کوئی مخالف نہیں ہے، اگر ایک بھی مخالف ہو گیا تو وہ اجماع نہیں ہوتا ہے۔ اجماع بھی کتاب اور سنت سے ہی لیا جاتا ہے، ان کے پاس ان کے دلیل ہوتی ہے یا دلائل ہوتے ہیں اجماع کے لیے بھی۔ ایسا نہیں ہے کوئی نیا حکم آ گیا اور انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اجماع کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس پر اجماع ہے تو ہمیں دلیل طلب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی پر اتفاق نہیں کرے گی، اور یہ قیامت تک کا معاملہ ہے۔ تو سب سے پہلے جو اجماع ہوا وہ صحابیوں کا اجماع ہوا، تو اگر پورے صحابی مل کر کوئی ایک حکم پر انہوں نے اتفاق کر لیا ہے تو وہ اجماع قیامت تک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اگر آپ اس فقہ کی کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو عموماً علماء کہتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کی دلیل ہے کتاب، سنت، اجماع۔ اگر اس میں قیاس نہیں ہے تو، اگر اس مسئلے میں قیاس ہے تو کہیں گے کہ اس قیاس بھی اس کا ایک مصدر ہے۔ تو یہ ہمیشہ فقہ کی کتابوں میں ذکر ہوتا ہے، ہر ایک مسئلے کے تعلق سے یہ بات ذکر ہوتی ہے کہ اس کی دلیل ہے کتاب اور سنت۔ اگر صرف یہ ہے، دیکھیں بعض احکام جو ہے
اس کی دلیل صرف کتاب ہے. بعض احکام ہیں جس کی دلیل کتاب اور سنت ہے، بعض احکام ہے جس کی دلیل کتاب سنت اور اجماع ہے، اور بعض احکام ایسے ہیں جس کی دلیل کتاب سنت اجماع اور قیاس ہیں. تو یہ اہل العلم کتابوں میں ذکر کر دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو، طالب علم کو اس کو پتہ چلے کہ اس مسئلے کا جو حکم بنتا ہے وہ حکم کہاں سے لیا گیا ہے. اور مؤلف کہتے ہیں کہ وہ يدل علیہا القیاس الصحیح لما فیہما من المنافع والمصالح ان كانت مأمورا بها. تو یہ بھی جو دلائل ہیں اس پر اگر صحیح قیاس کیا جائے تو اس میں منافع نفع، اس میں نفع کیا ہے اور مصلحہ کیا ہے، اگر اس کا حکم دیا گیا ہے تو اس سے وہ پتہ چلتا ہے. اور اس میں جو نقصانات ہیں، جن احکام کو منع کیا گیا ہے، یعنی حکم سے وہ کام یا وہ چیز منع کی گئی ہے، یا تو تحریم کے اعتبار سے یا تو مکروہ کے اعتبار سے، تو اس میں نقصانات ہوتے ہیں، تو اسی لیے ان سے روکا گیا ہے. تو یہ ایک حساب سے یہ جو فقرہ ہے، یہ اوپر جو نقطے دو ہیں اس کی تفصیل ہے. نعم. والقلیل من الاحکام يتنازع فيها العلماء، اور کم ایسے احکام ہیں جس میں اہل العلم کا اختلاف ہوتا ہے. اگر اختلاف ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اقربهم الى الصواب فيها، تو سب سے سچ کے سب سے قریب کون ہوتا ہے؟ من احسن ردها الى هذه الاصول الاربع. تو سب سے سچ کے قریب کب ہوتا ہے؟ اگر ایک مسئلے میں دو عالموں کا اگر اختلاف ہو گیا تو جو عالم اپنی بات کتاب سنت اجماع اور قیاس سے ثابت کر سکتا ہے تو وہ سچ کے قریب ہوتا ہے. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا جو مخالف ہے اس کے پاس اگر دلیل ہے بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ صرف کتاب اور سنت کی دلیل ہے، لیکن اس کے پاس اجماع اور قیاس کی دلیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس صرف کتاب کی دلیل ہے. تو کون زیادہ سے زیادہ طریقے سے اچھے سے اچھے بہترین طریقے سے وہ اس حکم کی تفصیل بیان کر سکتا ہے ان چاروں مصادر کو لے کر، تو اس کی بات جو ہے وہ لی جاتی ہے. تو کسی مسئلے میں اگر ایک عالم نے صرف کتاب اور سنت سے استدلال کیا ہے اور ایک عالم نے کتاب سنت اجماع اور قیاس سے استدلال کیا ہے، تو یہ معقول بات ہے کہ جو اجماع اور قیاس سے بھی اپنے حکم کو اپنے اجتہاد کا وہ دفاع کر سکتا ہے، تو پھر اس کی بات جو ہے زیادہ وزندار رہے گی بات اس کی، تو اس کی بات لی جائے گی. نعم. قال رحمه الله: فصل في الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة والمكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم. تو سب سے پہلے انہوں نے کتاب کی تعریف بیان کی ہے. اما الکتاب یعنی کہ قرآن، فہوا هذا القرآن العظیم، تو یہ عظیم قرآن ہے. کلام رب العالمین، تو یہ اللہ کا کلام ہے. اور اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ القرآن کلام اللہ منہ بدا و الیہ یعود. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ سے آیا ہے اور اللہ کی طرف لوٹتا ہے، مخلوق نہیں ہے.
نزل به الروح الامین، الروح الامین جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، علی قلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکون من المنذرین، تاکہ وہ رسولوں میں سے بن جائے، بلسان عربی مبین، عربی زبان جو واضح فصیح زبان ہے، اس زبان میں جبریل علیہ السلام لے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سے لے کر یہ قرآن آئے ہیں، للناس کافۃ فی کل ما یحتاجون الیہ من مصالح دینہم و دنیاہم، اور اس میں انسانوں کے لیے جو بھی ان کے دین کے تعلق سے اس مصلحت ہے اور ان کی دنیا کے تعلق سے اس میں مصلحت ہے، ان کے لیے نفع ہی نفع ہے، وہ جن کو ان کی سخت ضرورت ہے، تو ان مسائل کو اس قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ المکتوب فی المصاحف، لکھا جاتا ہے مصاحف میں، مصاحف مصحف کا جمع ہے، جو قرآن ہم کتاب کی شکل میں دیکھتے ہیں اس کو مصحف کہتے ہیں، صحف سے، صفحے سے۔ المحفوظ فی الصدور، یہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں محفوظ ہوتا ہے جو اس کو حفظ کرتے ہیں، الذی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور قرآن کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود لے لی ہے۔ اور بعض اہل العلم کہتے ہیں کہ اس کے ضمن میں سنت کی حفاظت بھی اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، کیونکہ جو آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر جو ہے، یہ لفظ جو ہے یہ قرآن کے لیے بھی ہے اور اس سنت کے لیے، حدیث کے لیے بھی ہے۔ تو قرآن جو ہے اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، اور یہ قرآن کو باطل نہیں چھو سکتا ہے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، کہیں سے بھی باطل نہیں اس کو چھو سکتا ہے قرآن کو۔ قرآن شروع سے لے کر آخر تک حق ہے، اور اگر اصول الفقہ کی زبان میں اس کو کہا جائے تو وہ کلام حقیقی ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، اور یہ آیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ الحکیم اور الحمید اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نعم۔ قال رحمه الله: وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال۔ نعم، تو سنت جو ہے یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے جو سنت کی جو تعریف بیان کی ہے اس کے 3 حصے ہیں یہاں پر۔ سب سے پہلے ہے فإنها أقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، و افعالہ، فعل کا جمع افعال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ تقریراتی ہی علی الاقوال والافعال۔ تقریر کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ تقریر کا مطلب ہے جس قول کو اور جس فعل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار کیا اپنے حین و حیات میں۔ تو یہاں پر 3 چیزیں ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اصول الفقہ جس کا تعلق فقہ سے ہے، تو فقہا کے نزدیک یہ صرف 3 چیزیں ہیں: قول، فعل اور تقریر یعنی کہ اقرار۔ سنت کی تعریف محدثین کے نزدیک الگ ہوتی ہے۔ محدثین کے نزدیک سنت کی تعریف میں اور اضافہ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کیا ہے یا سنت کیا ہے، محدثین کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، ان کا فعل، اقرار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی سیرت کے متعلق جو بھی آیا ہے وہ بھی ان کے نزدیک جو، اور مغازی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں، غزوات جس کو مغازی کہتے ہیں عربی میں، وہ ایک الگ
شعبہ ہوا کرتا تھا پہلے. تو تاریخ میں آیا ہے کہ صحابہ جو ہیں اپنے بچوں کو مغازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تعلیم دیا کرتے تھے. تو اسی لیے اس زمانے میں کتابیں جمع، یعنی کہ بعض کتابیں لکھی گئی ہیں تابعین اور طبی تابعین کے زمانے میں صرف مغازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. تو محدثین نے ان سب کو جمع کر لیا ہے. تو اس میں قول بھی ہے، فعل بھی ہے، تقریر بھی ہے، شمائل بھی ہے، سیرت بھی ہے، مغازی بھی ہے. تو یہ سب محدثین کے نزدیک سنت کے معنی میں آتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے صرف 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، وہ ہے قول، فعل اور تقریر. قول جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ زیادہ سے زیادہ حدیثوں میں یہی دیکھا جاتا ہے. قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. تو یہ قول ہو گیا، یہ اس کو کہتے ہیں قولی حدیث یا قولی سنت. افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر صحابی کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کیا کرتے تھے، کان یرفع یدیہ الی منکبیہ او الی حذو اذنیہ حین تکبیر. تکبیرۃ الاحرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اپنے کندھوں تک یا اپنے کانوں کے برابر تک اٹھایا کرتے تھے. تو یہ فعل ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ بھی سنت، اصول فقہ کے اعتبار سے یہ بھی سنت میں لیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے حکم نکلتا ہے. قول سے تو حکم نکلتا ہی ہے، فعل سے بھی حکم نکلتا ہے. تقریر علی الاقوال والافعال، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یہ قول کہا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا، اس کا اقرار کیا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ اگر کوئی منکر ان کے سامنے کہا جائے یا کیا جائے تو اس کا فوراً وہ انکار کر دیتے تھے. کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ دین کا، بعض علماء نے کہا ہے کہ ایک دین کا رکن ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی فعل کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ قابل قبول ہے، یعنی کہ وہ معروف میں سے ہے. قول مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ کہتے ہوئے سنا، جو رکوع سے اٹھ کر جو دعا پڑھتے ہیں ہم، سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو ان الفاظ کو ایک صحابی نے ادا کیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کو کس نے کہا ہے؟ تو صحابی نے کہا میں نے کہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے سے مسابقت کر رہے تھے اس کو لکھنے کے لیے، ان الفاظ کو. تو یہ قول کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سنا اور اس کا اقرار انہوں نے کیا. اسی طریقے سے فعل ہے، فرض نماز ہوئی فجر کی، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور پھر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی. جب وہ فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ فرض کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہے، تو آپ نے کون سی نماز ادا کی؟ تو صحابی نے کہا کہ میں نے جو سنہ مؤکدہ ہے، فجر نماز کے فرض کے پہلے جو 2 رکعت پڑھتے ہیں میں وہ نہیں پڑھا تھا، اسی لیے میں نے اب اس کو ادا کر دیا. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، یعنی کہ اس کا اقرار کیا. اگر وہ غلط ہوتا تو اس کا فوراً انکار کیا جاتا اس کا. تو ان مثالوں سے ہم سمجھتے ہیں ایسے کئی مسائل آتے ہیں، ایسے کئی باتیں حدیث میں بھی آئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کہا گیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار کیا. یہاں تک کہ بعض اعمال ایسے تھے جو صحابہ کرتے تھے، یقیناً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہیں ہوئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ تھا. خود صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا گیا، تو اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا. اگر وہ منکر ہوتا تو اس کا رد فوراً ہو جاتا تھا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو اسی لیے اگر وہ ہو گیا اور اس کا اقرار بھی ہو گیا، اس کا انکار نہیں ہوا، کہیں بھی احادیث میں سمجھیں اس کے رد کرنے کی بات نہیں آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار کیا تو وہ سنت کے دائرے میں شامل ہو جاتا ہے وہ عمل. تو اصولیون جو اصول الفقہ کے جو علماء ہیں ان کے نزدیک سنت کا مطلب یہی ہے، قول، فعل اور تقریر. تقریر سے مراد اقرار. نعم. قال رحمه الله: فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. نعم. تو یہاں سے اس فصل میں مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے اصول الفقہ کے بعض اہم مصطلحات کا ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے مصطلح کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ اس کی تعریف انہوں نے یہاں پر بیان کر دی ہے. تو کہتے ہیں کہ تارۃ تؤخذ من نص الکتاب والسنہ وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى. تو قرآن اور حدیث، قرآن کے آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہتے ہیں نص. عموماً اس کو نص کہا جاتا ہے، دونوں کو ملا کر نص کہتے ہیں. لیکن اصول الفقہ میں نص کا کیا معنی بنتا ہے؟ نص کہتے ہیں وَهُوَ اللَّفْظُ الْوَاضِحُ، ایک واضح لفظ ہے، الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا ذَلِكَ الْمَعْنَى، اس میں صرف وہی معنی پایا جاتا ہے، اس کا کوئی اور معنی نہیں نکل سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے جو آیات ہیں یا دوسرے جو احادیث ہیں اگر اس کو پڑھیں گے تو اس کے الگ الگ معنی بن سکتے ہیں، لیکن نص کہتے ہیں اس آیت کو یا اس حدیث کو جس کا معنی ایک ہی ہوتا ہے اور اس کا دوسرا معنی ہونا ناممکن ہے. مثال کے طور پہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو اس کو اصول الفقہ کے زبان میں کہتے ہیں نص. لا الہ الا اللہ، اس کا کوئی اور معنی نہیں بن سکتا ہے. اس کا دوسری مثالیں آئیں گی، اس سے آپ کو انشاءاللہ ایک اندازہ ہو جائے گا کہ دوسرے کیسے معنی بنتے ہیں. اسی طریقے سے جو آیت ہے سورۃ الفتح کی آخری آیت محمد رسول اللہ، تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ نص ہے، اس میں کوئی اور معنی نہیں بنتا ہے اس میں. تو ایسے کئی آیات ہیں، کئی احادیث ہیں کہ اسے ایک ہی معنی اور ایک ہی حکم نکلتا ہے اس سے. الرحمن علی العرش استوى، اس کو نص کہتے ہیں اس کو، کیونکہ اس کا کوئی اور معنی بنتا ہی نہیں ہے اس کا. تو اگر واقعی جو گمراہ فرقے ہیں جو اسماء و صفات میں رد و بدل کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اگر انہیں عربی کا علم ہوتا اور اصول الفقہ کا علم ہوتا تو وہ ایسی باتیں نہیں کرتے. تو ان کی جہالت کا اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ کتنے اعتبار سے وہ جاہل ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اپنی ہوا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اسی لیے ان کو کہتے ہیں اصحاب الہوا، صرف اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، وہ اپنی ہوا کی اتباع کرتے ہیں. تو وہ آیت یا وہ حدیث جس کا ایک ہی معنی بنتا ہے اور دوسرا معنی اس کا بننا ناممکن ہے، اس کو کہتے ہیں النص. تو یہ پہلی قسم ہے. تو اگر آپ اپنے نوٹس بنا رہے ہیں تو کل سے جب سے ہم شروع کیے ہیں اس میں کیا کیا مصطلحات آئے ہیں؟ سب سے پہلے اصول الفقہ ہے، دوسرا الاحکام الخمسہ ہے، الواجب، المستحب، المحرم، المکروہ، المباح. آج جو ہم دیکھیں وہ ہے کتاب، سنت، اجماع اور قیاس. تو یہ سب اس کے مصطلحات ہیں.
اصول الفقہ کے. تو اب جو نصوص کے متعلق ہے وہ سب سے پہلے ہے نص. تو کتنے ہوئے اصول الفقہ؟ 5 احکام، 4 مصادر و تلقی، 10 ہوئے. تو یہ 11واں مصطلح ہے النص. نعم. قال رحمه الله: وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. نعم. تو بعض اوقات جو آیات اور احادیث ہیں ان کا حکم ان کے ظاہر سے لیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں الظاہر. تو اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ من ظاہرہما، تو اس کو کہتے ہیں ظاہر. تو آیت ہے اور حدیث ہے، اس کا ظاہری حکم کیا بن رہا ہے وہ لیتے ہیں. لیکن کہتے ہیں مؤلف، اور انہوں نے دوسرے اہل العلم کا ہی قول یہاں پر ذکر کیا ہے، هو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظی او المعنوی. تو عموماً اسے کیا دلالت، وہ آیت ہے، وہ حدیث ہے جس کی طرف وہ دلالت کرتی ہے آیت اور حدیث، عموماً اس کا کیا حکم بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک چھوٹی امکانیت ہے کہ اس کا معنی کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن عموماً یا ظاہری طور پر اس کا معنی وہی بنتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں الظاہر. اس کی مثال ہے جہاں پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ ولا تقل لهما اف، یعنی کہ والدین کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو اف بھی مت کہو. تو ظاہری معنی کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اف تک مت کہو. تو یہ اس کا ظاہری حکم ہے. تو ظاہری حکم کیا ہے کہ والدین کو اف کہنا یہ ناجائز کاموں میں سے ہے، ناجائز ہے. تو یہ عام حکم ہے، اس سے جو لیا جاتا ہے. لیکن ایک اور امکانیت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کے والدین کو اف تک مت کہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اف کے ساتھ کچھ اور بات مت کہو. تو یہ بھی اس میں ایک اف کے علاوہ جو بھی ایسی بات ہے جس سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی مت کہو. یہاں پر صرف اف نہیں کہا جا رہا ہے، کچھ اور سخت بات جس سے ان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو اس کا بھی یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. کیونکہ اف دیکھیں، اف یہ سب سے کم درجے کا لفظ ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ ان کو ڈرا کر بات کرنا، نعوذ باللہ. نعوذ باللہ والدین کو گالی دینا، یہ اور کوئی بھی معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے. یہاں تک کہ غیر مسلم معاشرہ بھی اس کو قبول نہیں کرتا ہے کہ والدین کو گالی دی جائے. لیکن یہاں پر جو آیت ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تنہر کا مطلب کیا ہے کہ ان کو جھڑکانا، دھتکارنا. تو اس آیت کا جو عام جو حکم بنتا ہے، جو ظاہری حکم ہے کہ وہ یہی ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا اس کے متعلق جو بات ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں الظاہر. تو ظاہری حکم یہی بنتا ہے. تو یہ 11ویں مصطلح ہے نا، الظاہر. نعم. قال رحمه الله: وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق. في محل نطق، محل النطق. نعم. تو نقط کہتے ہیں جو زبان سے ادا ہوتا ہے حرف، اس کو نطق کہتے ہیں. اسی لیے انسان کو الحیوان الناطق کہتے ہیں.
انسان حیوان ہے، اس کی جان ہے اس میں. ناطق یعنی کہ بات کرنے والا، اپنی زبان سے الفاظ ادا کرنے والا، ناطق. تو نطق وہیں سے لیا گیا ہے. اور عربی میں مال کو بھی دو قسموں میں بانٹا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں المال الصامت والمال الناطق. یہ جو لفظ ہیں، اگر آپ زکوٰۃ فقہ میں اگر زکوٰۃ کے مسائل آپ پڑھیں گے تو بعض اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ یہ مال جو ہے یہ صامت ہے اور یہ مال جو ہے ناطق ہے. صامت کا مطلب ہے خاموش. وہ کون سا مال ہے؟ مال، سونا، چاندی، نقد، یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں المال الصامت، کیونکہ یہ مال بات نہیں کرتا ہے. لیکن دوسرا مال ہے جو آواز کرتا ہے اپنے منہ سے. جانور، اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، تو اس کو عرب کہتے ہیں المال الناطق. تو مال صامت ہوتا ہے اور مال الناطق ہوتا ہے. تو یہاں پر جو مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے ذکر کیا ہے وہ تارۃ تؤخذ من المنطوق، اس کو منطوق ہی کہتے ہیں اس کو. تو یہ مصطلح ہے منطوق. وہ کیا ہے؟ هو ما دل على الحكم في محل النطق. تو جس طریقے سے قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے اور جس طریقے سے حدیث پڑھی جاتی ہے، اس سے جو حکم نکلتا ہے اسی سے وہ حکم لیا جاتا ہے آیت اور حدیث سے. مثال کے طور پہ احل اللہ البیع، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیع یعنی کہ خرید و فروخت کو حلال قرار کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خرید و فروخت کیا ہے؟ حلال ہے. تو منطوق کیا ہے؟ احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، یعنی کہ وہ مباح ہے. اس کا اصل کیا ہے کہ وہ مباح ہے. تو جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، یعنی کہ نطق، یہ آیت کا نطق ہم کرتے ہیں، تو ہمیں کیا حکم اس سے حاصل ہوتا ہے؟ حلال ہے. تو ہر ایک خرید و فروخت جو ہے اس کا اصل یہ ہے کہ ہر ایک قسم کا خرید و فروخت حلال ہے، جائز ہے، مباح ہے، سوائے ان خرید و فروخت کے جس کو خصوصاً شریعت نے کہا ہے کہ یہ ناجائز، حرام ہے. اس میں کئی قسم کے خرید و فروخت آتے ہیں. پہلی قسم جو ہے وہ جس میں ربا ہو، سود ہو، یا غبن ہو، یا نقصان ہو، اس طریقے سے. تو سارے وہ خرید و فروخت، سارے وہ معاملے جس میں ایک طرف کو یا دونوں طرف کو نقصان ہے، تو ایسے معاملوں کو شریعت نے حرام قرار کر دیا ہے ان کو. لیکن خرید و فروخت کا جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ الاصل فیہا الحل، یعنی کہ وہ حد جائز ہیں، حلال ہیں. لیکن عبادت کے تعلق سے کیا ہے؟ اس کا الٹا ہے، الاصل فیہا التحریم، عبادت حرام ہے، یہ اس کا اصل ہے. کیوں اس کو کہا گیا ہے کہ عبادت حرام ہے؟ کیونکہ اس کے بعد آنے والی بات یہ ہے کہ ہر ایک عبادت حرام ہے، اور صرف وہی عبادت جائز، حلال، صحیح، وہی عبادت ہے جو قرآن اور حدیث میں آئی ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ یہ عبادت ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، قرآن پڑھنا ہے، یہ سب اگر اس کو کہا گیا ہے کہ یہ عبادت ہے تو وہی عبادت ہو سکتی ہے. اس سے ہر ایک بدعت، ہر ایک شرک کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ عبادت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کرنے کے لیے، اور وہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور اس کو اس کا اجر ملے گا. تو یہ سب جھوٹ ہے، اور خصوصاً شریعت میں جھوٹ بولنا اور اللہ پر جھوٹ بولنا یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے. تو جو بیٹھ کر قوالیاں گاتے ہیں
مزاروں کے پاس، قبروں کے پاس، اور یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، تو ان کی دلیل کیا ہے؟ جو ماتم کرتے ہیں، اور دیکھیں یہ سب جو کرتے ہیں، کیا یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ ان کو گناہ ہو رہا ہے اور اس کی طرف سے وہ جہنم میں جائیں گے، یہ سوچ کے کرتے ہیں؟ نہیں، وہ یہی سوچ کے کرتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اس کا ہمیں اجر ملے گا، وہی سوچ کے تو کرتے ہیں وہ لوگ۔ جو رافضہ ہیں، جو ماتم کرتے ہیں، اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ اس سے وہ جہنم میں جائیں گے تو کیا وہ عمل کرتے؟ نہیں، لیکن وہ یہی سوچ کے کرتے ہیں کہ یہ قربت ہے، عبادت ہے، اس کا اجر ملے گا، لیکن یہ اصل کے خلاف ہے۔ تو اسی لیے شریعت میں جو اصل باندھا گیا ہے عبادت کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ الاصل فیہا التحریم، لیکن معاملات کے تعلق سے، خرید و فروخت کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ الاصل فیہا الحل یا التحلیل، یعنی کہ وہ جائز ہیں، حلال ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہی حکم ملتا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، تو اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ تو جب یہ آیت ادا ہوتی ہے تو یہی حکم ملتا ہے ہم کو اس آیت سے، تو اس کو کہتے ہیں المنطوق۔ نعم۔ قال رحمه الله: وتارة تؤخذ من المفهوم، وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه، لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم۔ نعم۔ تو یہاں پر ایک اور مصطلح کا ذکر ہوا ہے، وہ ہے مفہوم۔ مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں، منطوق ہے، منطوق میں احل اللہ البیع وحرم الربا، وہاں پر اس کا حکم واضح ہے، حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، واضح ہے، لیکن مفہوم یہ ہے کہ اس کا حکم جو ہے وہ آیت سے یا حدیث سے اس کا حکم سرسری طور پر ہمیں نہیں مل رہا ہے، لیکن اس حکم کو اس آیت سے یا اس حدیث سے ہمیں سمجھنا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، اس کا فہم ہمیں حاصل کرنا ہے، کیونکہ وہ حکم واضح طور پر آیت میں یا حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ منطوق میں کیا ہے؟ اس کا ذکر کیا گیا ہے، خرید و فروخت حلال ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن مفہوم میں اس طریقے سے واضح طور پر اس کا حکم بیان نہیں ہوتا ہے اس آیت میں یا اس حدیث میں، بلکہ ہمیں اس آیت کو یا اس حدیث کو پڑھ کر ہمیں اس کا حکم سمجھنا پڑتا ہے، اس کا حکم، تو اسی لیے کہتے ہیں مفہوم۔ اذا خالف المنطوق فی حکمہ، تو یہ مفہوم جو ہے یہ منطوق کے مطابق نہیں ہوتا ہے، وہ لکون المنطوق وصف بوصف او شرط بشرط، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو منطوق ہے اس کو ایک صفت دی جاتی ہے یا اس کو ایک شرط دیا جاتا ہے، تو اگر وہ صفت ہٹ گئی تو وہ حکم بھی ہٹ جاتا ہے، اور اگر وہ شرط ہٹ گئی تو وہ شرط بھی ہٹ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو اقسام بیان کیے ہیں وہ جو ہم نے القواعد المثلیٰ میں پڑھا وہی ہے، لیکن جو اس مسئلے میں مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، یا تو وہ برابر ہو سکتا ہے، مساوی، یا اولا، یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ مفہوم یا تو آیت یا حدیث میں جو کہا جا رہا ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے، یا نہیں تو اس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اولا کا مطلب ہے اس سے زیادہ۔ مثال،
مثال کے طور پہ جس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ دراصل اپنے پیٹوں میں وہ جہنم کی آگ کھینچ رہے ہیں. تو یہ جو آیت ہے ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے طور پہ تو یقیناً وہ گویا اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں. تو یہاں پر جو لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا. اب منطوق کیا ہے؟ منطوق یہ ہے کہ مال کھا رہا ہے، یتیم کا مال کھا رہا ہے. لیکن مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہ یتیم کا جو مال ہے، سمجھے، اب ایک موٹی موٹی مثال اگر ہم دیں، نوٹ ہیں 1000 روپے کی، 1000 کی نوٹ آتی ہے، 500 کی نوٹ تو آتی ہے، تو مال ہوا نا. تو کیا وہ نوٹ لے کے کھا رہا ہے؟ اب یتیم کا مال ہے، سمجھے اس کے پاس 1,00,000 روپے ہیں یتیم کے، نقد رکھا ہوا ہے، 500 کے نوٹ ہیں، تو کیا وہ نوٹ اٹھا کے کھا رہا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر جو آیت ہے اکل مال الیتیم سے مراد کیا ہے؟ اس کو غیر شرعی طریقے سے اس کا استعمال کرنا، یتیم کا اس کا حق مارنا. اس نے ظلم کیا یتیم پر، اور اس مال کو اس کا حق اس کو ادا نہیں کیا. یتیم کا مال اس نے مار لیا، یتیم کا حق مار کے وہ مال کو اس نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے جو بھی ہے اپنے مصلحت کے لیے اس نے اس کو خرچ کر لیا. تو فرق آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پہلی والی آیت میں اور اس آیت میں. پہلی والی آیت میں کیا ہے؟ احل اللہ البیع، تو وہاں پر حلال جس طریقے سے وہ آیت پڑھی جاتی ہے اسی سے اس کا حکم پتہ چل جاتا ہے. لیکن یہاں پر اس آیت میں اکل مال الیتیم اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مال نہیں کھا رہا ہے، سونا نہیں کھا رہا ہے وہ، لیکن وہ یتیم کا مال اس طریقے سے استعمال کر رہا ہے جو ناجائز طریقہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے وہ گویا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھا رہا ہے. تو یہ اس کا مفہوم ہے. اس کا مفہوم یہ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں اتلاف المال. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے، اب وہ مال کس کا ہے؟ یتیم کا ہے. یہ مال اس کی ضرورت کے لیے ہے، اس کے فائدے کے لیے ہے. تو اگر اس نے اس مال کو یتیم تک نہیں پہنچایا اور اس مال کو اس نے کسی اور طرف ناجائز طریقے سے اس کو صرف کر دیا، تو اس نے یقیناً کیا کیا؟ ایک ایسا کام کیا جو ناجائز ہے. تو اس کا ایسا کرنا کیا ہے؟ تو یہاں پر حکم کیا نکالا جاتا ہے؟ حکم یہ نکالا جاتا ہے کہ اس نے ایک حرام کا اس نے ارتکاب کیا ہے. کیونکہ یتیم کا مال اگر اس معنی میں لیں، یتیم کا مال کھا لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک حرام کام کیا ہے. اور یہ حرام جو ہے اس کی حرمت بہت ہی زیادہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجتنبوا سبع الموبقات، کہ 5 بڑے جو گناہ ہیں ان سے بچیں. سب سے پہلے شرک ہے، اور ان 7 کبیرہ گناہ کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کہا کہ اس میں سے یتیم کا مال کھا لینا، غیر طریقے سے اس کو استعمال کر لینا، وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. تو مفہوم یہی ہے. مفہوم ہمیں اس آیت کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں اس کا فہم کیا ملتا ہے؟ فہم یہ ملتا ہے کہ یتیم کا مال کھانا یہ حرام ہے، تو حکم وہی ہے. تو اس کو کہتے ہیں اگر وہ اس کے برابر ہے، مساوی.
اولا اور زیادہ کیا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو والدین کو اف بھی مت کہو. تو اگر کوئی شخص والدین کو جا کر اف کہتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ اس کا حکم کیا ہے؟ اس نے حرام کام کیا. اس سے اولا کیا ہو سکتا ہے؟ گالی دینا یا مارنا، نعوذ باللہ، والدین پر ہاتھ اٹھانا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو حرام ہے اف کہنا، کیونکہ اگر آپ واپس جائیں تو حرام کی جو تعریف ہم نے پڑھی وہ کیا تھا؟ النہی للتحریم. نہیں جو ہے یعنی کہ جو فعل ہے لا سے جو شروع ہوتا ہے اور لا کی وجہ سے وہ فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، وہی صیغہ یہاں پر استعمال ہوا. لا تقل، مت کہو. تو لا جو ہے یہ تحریم کے لیے ہے. تو نہیں ہم نے سیکھا نہیں تحریم کے لیے ہے. اس آیت میں لا تقل جو ہے یہ تحریم کے لیے ہے، کیونکہ یہ نہیں کا صیغہ ہے. لا بھی ہے جس کو لا ناہیہ کہتے ہیں، یہاں پر فعل مضارع ہے مجزوم ہے، لا تقل. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اب اس نقطے کو سمجھانے کے لیے اتنا وقت ہمیں لگ رہا ہے، اتنی اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر کوئی عربی جانتا ہے تو فوراً سمجھ لیتا ہے کہ النہی للتحریم. تو نہیں کے لیے کون سا لا استعمال ہوتا ہے؟ لا الناہیہ، اور وہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کو مجزوم بناتا ہے. تو اگر کہیں پر بھی قرآن اور حدیث میں نہیں کا صیغہ استعمال ہوا تو وہ اصل کیا ہے اس کا کہ وہ تحریم کے لیے ہے. تو اگر قرآن کی اس آیت میں یہ کہا گیا ہے لا تقل لہما اف، تو یہ تحریم ہے. اور اس سے کوئی اور دلیل نہیں ملتی ہے قرآن میں یا حدیث میں کہ والدین کو اف کہا جا سکتا ہے. تو یہ مکروہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ حرام ہی ہے. اف کہنا والدین کو حرام ہے، لیکن اس سے زیادہ حرام کیا ہے؟ ان کو جیسا اسی آیت میں کہا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہر یعنی کہ ان کو جھڑکانا، ان کو ایسی بات کہنا جس سے ان کو تکلیف پہنچے. اور اس سے گھنونی بات کیا ہے؟ مارنا. گالی دینا، اس سے گھنونی بات مارنا. تو اف کہنا حرام ہے لیکن اس کی حرمت اتنی ہے. ان کو جھڑکا کے بات کرنا اس کی حرمت اور زیادہ ہو جاتی ہے. گالی دینا اور حرمت بڑھ جاتی ہے. مارنا اور بڑھ جاتی ہے اس کی حرمت. تو یہ درجے بڑھ جاتے ہیں. تو جب آیت میں اف کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ سب سے کم درجے کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جو بھی درجات ہیں وہ سب حرام ہیں، لیکن ان کو پورے اس طریقے سے وضاحت نہیں کی گئی ہے. آیت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اف مت کہو، جھڑکاؤ مت، گالی مت دو، مت مارو. اگر اس طریقے سے احکام بیان کرنا ہے تو قرآن اتنا نہیں، بہت بڑا ہو جائے گا قرآن. لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. تو جہاں پر اف کی تحریم رکھی گئی ہے تو اف سے بڑھ کر جو بھی ہوتا ہے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں مفہوم. تو آیت کا مفہوم یہی بنتا ہے. منطوق کیا ہے؟ اس میں واضح طور پر حکم بیان کر دیا جاتا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے ہمیں یہ فہم ملتا ہے کہ اگر یہ حرام ہے تو اس سے بڑھ کر جو بھی ہو جائے گا وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اور بڑا حرام ہو جاتا ہے اس سے. اگر ہم اس مثال کو اگر ہم لیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. نعم. قال رحمه الله: والدلالة من الكتاب والسنة 3 أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن
إذا استدللنا باللفظ على معناه، ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه، وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. تو یہاں پر وہی بات ایک بات ذکر کرنے سے رہ گئی، وہ ہے مفہوم المخالفہ. اب جو ہم نے دیکھا اس کو کہتے ہیں مفہوم الموافقہ، کہ مال یتیم کا مال کھانا، اس کے متعلق جو حکم بنتا ہے وہ، اور والدین کے تعلق سے اف کہنا، اس کو کہتے ہیں مفہوم الموافقہ. لیکن مفہوم المخالفہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک آیت یا کوئی ایک حدیث ہوتی ہے، اس کا ایک حکم ہوتا ہے لیکن اس کا مفہوم جو ہے اس کے خلاف ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مفہوم المخالفہ. خالد یہاں پر رکیں یا کنٹینیو کریں؟ مفہوم المخالفہ ہے. اور پھر جو ہم نے القواعد المثلیٰ میں پڑھا، دلالۃ المطابقہ و تضمن و الالتزام، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کو سمجھنے کے لیے کافی وقت چاہیے، تو یہاں پر روک دیتے ہیں. ان کو مثالیں دے کر اگر ان کو سمجھائیں تو بہتر ہے. اور اگر ہم ایک شروع کریں، مفہوم المخالفہ شروع کریں، اور پھر اس کے بعد جو بھی آئے ہیں مطابقہ اور تضمن و بالالتزام، اگر ان کو بھی ہمیں سمجھنا ہے تو ایک کنٹینیوس طور سے ان کو سمجھنا ہے، تب انشاءاللہ بات ذہن میں بیٹھے گی. لیکن امید ہے کہ آپ نے مفہوم الموافقہ آپ نے سمجھ لیا ہے. تو یہ جو دو قسم کے مفہوم ہیں، مفہوم الموافقہ میں یا تو مساوی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ برابر ہو سکتے ہیں، یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے اولا. تو یہ مفہوم، اس کو کہتے ہیں مفہوم الموافقہ، کیونکہ جو مفہوم ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے ان آیات سے، وہ اس کے مطابق ہے، اس سے موافقت رکھتا ہے حکم، تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں مفہوم الموافقہ. مفہوم المخالفہ جو ہے یہ بہت زبردست چیز ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو مثالوں سے سمجھنے کے لیے اس کے لیے وقت چاہیے. اس کے لیے شروع کر کے اس کو اگر ہم آدھا چھوڑ دیں گے تو بات مکمل نہیں ہوگی. تو اسی لیے یہاں پر رکتے ہیں. وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفیقا، واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر